بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اللہ سے امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے محترم دوستو کہ اللہ تعالیٰ آپ کی جان میں، مال میں، عمر میں اللہ برکت عطا فرمائے، اللہ آپ کی ایمان کی حفاظت فرمائے، اللہ آپ کی دنیا بھی اچھی بنائے اور آخرت بھی اچھی بنائے۔ دوستو، آج مولانا قاری محمد غنی ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا بہت ہی خوبصورت بیان لے کر میں حاضر ہوا ہوں۔ تو دوستو، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ابھی تک میرے چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے جائے اور میرے ویڈیوز کو اپنے دوستوں میں شیئر کریں۔ تو چلیے بیان کی طرف چلتے ہیں۔ سیدنا نوح علیہ السلام تاج نبوت اوڑھ کر اللہ پاک کے برگزیدہ بندے بن کر، نبی بن کر اپنی قوم کے سامنے تشریف لائے اور فرمانے لگے لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ او لوگو، میں تمہاری طرف ہدایت لے کر آیا ہوں، اللہ کی توحید کا پیغام لے کر آیا ہوں، اور اگر تم نے ٹھکرا دیا، انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، تمہیں دردناک عذاب برباد کر دے گا۔ اس جگہ بھی ہے قال یا قوم انی لکم نذیر مبین۔ اور میری برادری اور میرے خاندان کے لوگوں اور میرے تائے چچوں اور میرے عزیزوں اور میرے رشتہ داروں اور میرے ملک کے باشندوں اور میرے شہر میں رہنے والوں، قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم۔ میں تمہاری طرف راہ ہدایت لے کر آیا ہوں، میری بات پر ذرا غور کرو۔ قوم سرکش ہو چکی تھی، قوم بدماش بن چکی تھی، قوم شرک کی لعنت میں ڈوب چکی تھی، قوم شرک کی لعنت میں گرفتار ہو چکی تھی۔ اندازہ لگاؤ، ایک طرف اللہ کا پاک پیغمبر ہے، تاج نبوت اوڑھ کے آیا، قوم سامنے کھڑی ہو کر کے کہتی ہے قال الملأ من قومه انا لنراک فی ضلال مبین۔ کہنے لگے اے نوح، ہم سارے ٹھیک ہیں، گمراہ تو نظر آتا ہے۔ قال یا قوم لیس بی ضلالۃ ولکنی رسول من رب العالمین۔ اور میری قوم، تم گمراہی میں پڑ گئے، تم جہالت میں پھنس گئے، تم شرک کی لعنت میں گرفتار ہو گئے، مالک کی کائنات کو بھول گئے، پیدا کرنے والے کو بھول گئے، بے نیاز کو تم نے بھلا دیا، اس بندہ نواز کو بھلا دیا، اس کارساز کو بھلا دیا، اس بگڑی بنانے والے کو بھلا دیا، اولاد دینے والے کو بھلا بیٹھے، کھلانے والے کو بھلا دیا، پلانے والے کو بھلا دیا، پہنانے والے کو بھلا دیا، ساری کی ساری خدائی کو چھوڑ کر اس کے بندوں کے پیچھے لگ کر شرک شروع کر دیا۔ جب کسی قوم کی تباہی آیا کرتی ہے، وہ اللہ کے نبی کو کہتے ہیں کہ آپ گمراہ ہیں۔ ساری قوم کھڑی ہو گئی۔ سیدنا نوح علیہ السلام نے پھر کہا، پھر فرمایا یا قوم، او میری برادری، او میرے وطنیوں، او میرے شہر کے باشندوں، میری زبان بولنے والوں، میرے خاندان کے لوگ بننے والوں، میرے رشتہ داروں، قال یا قوم انی لکم نذیر مبین۔ میں تمہیں ڈرانے کے لیے آیا ہوں، پروردگار کے عذاب سے بچانے کے لیے آیا ہوں، میری مان جاؤ۔ اعبدوا اللہ، اسی کی عبادت کرو، سجدہ رکوع اسی کے لیے، طواف اسی کے لیے، اسی کے گھر کا طواف کرو، اسی کی چوکھٹ پہ پیشانی جھکاؤ، اسی کے لیے رکوع کرو، اسی کے لیے تمام خیرات دو، تمام کی تمام چیزیں اسی کے لیے۔ اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ،
اللہ کے غیروں کو نہ پکارو. یغفر لکم من ذنوبکم، تمہارے گناہ بھی وہ معاف کر دے گا، تمہاری خطاؤں کو بھی وہ بخش دے گا. ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، آخر کار تمہاری موت آئے گی، تم برباد ہو جاؤ گے. لو کنتم تعلمون، تم تمام کے تمام انجام کو جان لو گے. قرآن کریم شاہد ہے. قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا. اور میرے پروردگار عالم، میں ان کو رات کو بلاتا ہوں، دن کو بلاتا ہوں. حضرت نوح علیہ السلام نے ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، ہفتہ 2 ہفتہ نہیں، مہینہ 2 مہینہ نہیں، سال 2 سال نہیں، 100 200 سال نہیں، 950 برس تک تبلیغ فرمائی. کس حالت میں تبلیغ فرمائی؟ دعوت کھا کر نہیں، استقبالیہ لے کر نہیں، پھولوں کے ہار پہن کر نہیں، نعروں کی گونج میں نہیں. خدا کی قسم کیا وقت ہوگا، اللہ کا پیغمبر بازار میں، چوک میں، گلی کوچوں میں ہر وقت کھڑے ہو کر اللہ کا نام لوگوں کو سناتے ہیں. فرمایا ربی انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا. اور میرے پروردگار، میں نے رات کو بھی بلایا، دن کو بھی بلایا، ان لوگوں نے میری توحید کے جواب کے بدلے میں مجھے پتھر مارے. ایک دن نہیں مارا، 2 دن نہیں مارا، 950 برس تک پتھر مارے. اور اتنے پتھر مارتے تھے، علماء کرام نے لکھا ہے روزانہ اتنا پتھر برستا تھا. نوح علیہ السلام پتھروں میں چھپ جایا کرتے تھے. علماء کرام نے لکھا ہے حضرت نوح علیہ السلام کی کوئی ہڈی صحیح سالم نہیں. مردوں نے مارا، عورتوں نے مارا، جوانوں نے مارا، بوڑھوں نے مارا، اپنوں نے مارا، پرایوں نے مارا، رات کو بھی دن کو بھی. خدا کی قسم کتنا حوصلے والا نبی ہوگا، 950 برس تک پتھر کھائے اور قوم کو ایک دن بھی ذرا سی کنکر اٹھا کے نہ ماری. ایک دن بھی کبھی پتھر اٹھا کر نوح علیہ السلام نے بدلے میں نہیں پھینکا. آج تو لوگ کہتے ہیں علماء کی زبان میں تاثیر نہیں، خطیبوں کی زبان میں تاثیر نہیں، قرآن پڑھنے والوں کی زبان میں اثر نہیں. خدا کی قسم جب قوم بگڑتی ہے وہ پیغمبر کو مارتی ہے، اللہ کے نبی کو مارتی ہے. حالانکہ نبوت اللہ کی طرف سے تاج نبوت اوڑھ کے آیا، پیغام خدا کی طرف سے لے گیا، خود پیغام خدا کا، نبوت خدا کی دی ہوئی، اور سر پھوٹتا ہے نوح علیہ السلام کا. جو لکھا علماء نے کہ لولوہان ہو جایا کرتے تھے روزانہ. تیرے پیر میں ایک دن ٹھوکر لگ جائے اور انگلی پک جائے، دوبارہ اگر ٹھوکر لگے دم نکل جاتا ہے کہ نہیں؟ حضرت نوح علیہ السلام کے جس زخم پہ پرسوں لگا تھا، کل بھی اسی پہ لگا، آج بھی اسی پہ لگا، روزانہ انہی زخموں پہ پتھر لگتے ہیں. مگر ہمت نہیں ہاری. کیسے ہمت ہار جائے؟ ادھر اللہ کا نبی پکا ہے، ادھر وہ قوم جو شرک کرتی تھی وہ بھی پکی ہے. 5 پیر قرآن کریم نے بتائے ہیں کہ انہوں نے بنا رکھے تھے. 5 پیر، شاید ہمارے والوں نے بھی وہیں سے نقل کیا ہے پنجتن. قرآن کہتا، میں نہیں کہتا. اور اگر تمہیں قرآن کچھ کوئی حصہ اچھا نہیں لگتا تو خدا کے ساتھ جا کے لڑائی کرو. وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا. اے نو جا ہم اپنے 5 پیروں کو نہیں چھوڑیں گے. علماء کرام نے لکھا ہے یہ 5 بزرگ آدمی تھے، نیک آدمی تھے، موت آ گئی، ان کی قبریں بنا کر خدا بنا لیا.
انہی کی پوجا پاٹ شروع کر دی، انہی کی نظریں نیازیں شروع کر دی، انہی کو سجدے رکوع ہونے لگے، انہی کو حاجت روا ماننے لگے۔ اب ایک طرف قوم 5 پیروں کو مانتی ہے اور اللہ کا پیغمبر 950 برس ایک اللہ کی ذات کے لیے پتھر کھاتا ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ لوگوں کو پتا تو تھا نا کہ اب نوح علیہ السلام کے آنے کا وقت ہو رہا ہے، پہلے سے پتھروں کے ڈھیر لگا کے بیٹھ جایا کرتے تھے، اللہ کا پیغمبر آئے گا تو اسے ماریں گے۔ ساری عمر میں نوح علیہ السلام کسی کے گھر کھانا کھانے نہ گئے، پانی پینے نہ گئے۔ فرمایا قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، اور میری قوم میں اس تبلیغ پر تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، بدلہ نہیں مانگتا، پیسہ ٹکا نہیں مانگتا۔ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْعَالَمِينَ، نصیحت تمہیں سکھانے آیا، اگر نہیں مانو گے تو برباد ہو جاؤ گے۔ ہم تو ایک دن بھی نہیں برداشت کر سکتے، سچی بات ہے، کتنی توحیدی بنے پھرتے ہو، ایک دن نہیں سہارا جاتا۔ اللہ کا پاک پیغمبر کتنا اولو العزم خدا کا یہ نبی ہوگا جس نے 950 برس تک مار کھائی اور اللہ کا نام لوگوں کو سنایا، کچہری میں، مارکیٹ میں، بازار میں، محلوں میں، گلیوں میں، کوچوں میں، ہر جگہ نوح علیہ السلام پیغام خداوندی لے کر کے پہنچے اور یہی بتایا کہ لوگوں یہ تمہارے 5 پیر حاجت روا نہیں ہے، یہ مشکل کشا نہیں ہو سکتے، ایک اللہ کی ذات سب کی حاجت روائی کرتی ہے۔ کسی کو ایک دن کی دیہاڑی نہ ملے تو اسے کتنا دکھ ہوتا ہے، مہینے کی تنخواہ مر جائے جگر پھٹ جاتا ہے، میری مہینے کی تنخواہ کھا گیا۔ اگر کوئی فصل کٹوا کر اس کی مزدوری نہ دے اسے کتنا دکھ ہوتا ہے۔ نوح علیہ السلام کے سامنے 6-7 نسلیں بدلی، اندازہ لا پیغمبر کے حوصلے کا، دادے نے مارا، باپ نے مارا، پوتے نے مارا، پروتے نے مارا، پھر اگلے پوتے پروتوں نے مارا۔ نوح علیہ السلام کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے 9 نسلوں نے برابر مارا، ان کے باپ دادا مارتے گئے، ان کے پھر باپ دادا، ان کے پھر، یعنی 9 8 پشتیں بدل گئی مگر نوح علیہ السلام کے پتھر نہ بدلے۔ تمام بدن زخمی رہتا تھا، ہر وقت لہو بہتا تھا۔ ساری عمر سمجھایا، ان لوگوں کو آگاہ کیا، خبردار کیا، بعد آ جاؤ، بعد آ جاؤ، بعد آؤ۔ بجائے ماننے کے نفرت شروع کر دی۔ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا۔ اللہ کے نبی کو دیکھ کر منہ پہ کپڑا ڈال لیا کرتے تھے، خدا کے نبی کی شکل نہ دیکھو، کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے تھے، نبی کی بات نہ سنو، گانا بجانا سنو، نبی کا کلام نہ سنو، اللہ کے پیغمبر کی شکل نہ دیکھو، نعوذ باللہ منحوس شکل ہے۔ ثم انی دعوتهم جہارا ثم انی اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا۔ بتیرا ہی فرمایا کہ اللہ سے معافی مانگو، شرک سے توبہ کر لو، مگر مشرک کے مقدر میں توبہ ہوتی ہی نہیں۔ شرک ایک ایسی لعنت ہے جس سے چھٹکارا بڑا مشکل سے ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی اس کی تعویل بنا لیتا ہے، یہ بھی تو آخر خدا کے بندے، یہ بھی تو خدا نہیں بنائے ہیں نا، پھر پیغمبر کو ٹکرانے کی کیا ضرورت تھی؟ زندگی تلخ ہو گئی نوح علیہ السلام کی مار کھا کھا کر، اور کب تک نہ ہوتی؟ میں اور آپ تو 2 دن نہیں مار کھا سکتے، ایک وقت بھی مار کھانا ہمارے لیے اللہ کی توحید کے لیے بڑا مشکل ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کون مار کھائے؟ عورت کے پیچھے قتل ہونا آسان ہے، زمین جائیداد کے پیچھے جان دینا آسان ہے، روپیہ پیسے کے پیچھے مر جانا آسان ہے، کوٹھی بنگلے کے پیچھے مر جانا آسان ہے، اللہ کے نام کے پیچھے کون مرے؟ یہ تو ایک اللہ کا نبی ہے جس نے مار 950 برس تک رات دن صبح شام مار کھائی، پر پیغمبر نہ تھکا، ان کی نسلیں بدل گئی،
مارنے والے بدلتے گئے بدلتے گئے بدلتے گئے بدلتے گئے، مگر مار کھانے والا ایک ہے۔ پہلی نسل نے مارا، دوسری نسل نے مارا، تیسری نسل نے مارا، چوتھی نسل نے مارا، پانچویں، چھٹی، ساتویں، آٹھویں، نویں، دسویں نسل نے مارا۔ ان کی تو مارنے والوں کی 10 نسلیں بدل گئی، اور مار کھانے والا ایک اللہ کا پیغمبر ہے۔ کب تک مار کھاتا؟ پیمانہ صبر لبریز ہو گیا۔ اللہ کے پیغمبر نے حوصلے کا پیمانہ جب لبریز اور پر ہوتا دیکھا، خدا کی قسم نہ جانے کتنا دکھ پہنچا ہوگا، کتنی تکلیف پہنچی ہوگی، دامن پھیلا دیا، جولی پھیلا دی۔ اللہ کے حضور میں عرض کر دیا، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اور میرے مالک ایک بھی ان کا زمین پہ گھر آباد نہ چھوڑ۔ انک ان تذرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا۔ او میرے پروردگار، میں ان کی کئی نسلیں دیکھ چکا ہوں، یہ ہاتھ بدل گئے، پتھر بدل گئے، میری جان نہ بدلی۔ اب میں پتھر کھا کھا کے تھک گیا ہوں، الہ العالمین، جوانی گزری، شباب گزرا، اب میرا بڑھیپا آ چکا ہے۔ او میرے پروردگار، یہ میری بڑھیپے والی گردن اب پتھر کھانے کے قابل نہیں رہی، میں اب تھک چکا ہوں، میں اب مار کھا چکا ہوں، اے میرے رب آباد نہ چھوڑ ان کو، اب برباد کر۔ آواز آئی، میرے نوح، ہم تو کبھی سے انتظار کر رہے تھے کہ میرے نبی کی زبان سے نکلے تو میں ان کو برباد کروں۔ آیا پھر میری طرف سے طوفان، آپ اپنے لیے کشتی بنا لیں، جو اہل ایمان آپ کے ساتھ لگے ہوئے ہیں ان لوگوں کے لیے کشتی بنا لیں آپ۔ سیدنا نوح علیہ السلام نے کشتی بنانی شروع کی تو قوم نے مذاق اڑایا، پینے کے لیے پانی نہیں ہے، نبیوں کی کشتی بن رہی ہے۔ کیوں جی؟ یہ کشتی زمین پہ چلا کرے گی، یہ کشتی ہوا میں اڑا کرے گی، یہ کشتی پہاڑوں پہ چلا کرے گی، مذاق ہو رہا ہے۔ سیدنا نوح علیہ السلام نے جب کشتی مکمل کر لی، قوم کے بدماش لوگوں نے کشتی میں پخانہ کرنا شروع کر دیا، اور ایک دو اگر بگڑے تو کوئی سنبھال لے، جب ساری قوم بگڑ جائے تو کون سنبھالے؟ بوڑھوں نے، نوجوانوں نے، عورتوں نے، مردوں نے نوح علیہ السلام کی کشتی کو پخانے سے بھر دیا، لبریز کر دیا۔ اللہ کے نبی نے اللہ میاں کے حضور میں التجا کی، الہی یہ کیا بنی، تیرے حکم کے ساتھ میں نے کشتی بنائی، یہ مذاق بھی کرتے ہیں، اور انہوں نے کشتی کی کیا بے حرمتی کی۔ فرمایا وَصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، اور میرے نبی آپ کشتی بنا لیں، اور یہ جو آپ کو ہنستے ہیں، قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ، آج یہ آپ کو ہنستے ہیں، کل یہ برباد ہوں گے، میں آپ کو ہنسنے کا موقع دوں گا۔ الہی یہ کیا ہوا؟ یہ کشتی ساری انہوں نے خراب کر دی، ذلیل کر دیا کشتی کو۔ فرمایا میرے پیغمبر گھبرا نہ، میں تو صرف تیری زبان کا انتظار کر رہا تھا۔ شاباش میرے نبی، 950 برس تک پتھر کھائے مگر اف نہ کی، ہائے نہ کی، چیخ نہیں ماری، داڑ نہ کی، کبھی یوں بھی نہیں کہا او لوگوں مجھے نہ مارا۔ فرمایا اب گھبرائے نا، میں آ گیا ہوں، طوفان آنے والا ہے۔ یا اللہ، 950 برس میں نے کمائی کی اور میرے پلے 84 آدمی پڑے۔ اندازہ لگاؤ، سال میں ایک آدمی بھی نہیں پڑتا، 100 سال میں 10 آدمی ملے نوح علیہ السلام کو، 84 آدمی 950 برس کی تبلیغ کے بعد ملے۔
اندازہ لگاؤ، ایک صدی مار کھاؤ، خدا کے نام کی رٹ لگاؤ، خدا کے نام کا وظیفہ بناؤ، رات دن اللہ اللہ احد اللہ احد اللہ اکبر اس کا نام لو، اور پھر 100 سال کے بعد 10 آدمیوں نے ماننا تو کیا ماننا؟ اللہ میاں نے فرما دیا میرے نو گھبرانا، اس کشتی وستی کا سارا انتظام میں کر دوں گا، اگر انہی سے صفائی نہ کرائی، اگر دھو دھو کر ان کو میں نہ پلواؤں تو میری خدائی کیا ہوئی؟ خارش کی بیماری پھیل گئی ساری قوم میں، امیر غریب عورت مرد بوڑھے جوان پھریں کھجاتے ہوئے، سر میں کھجلی، کانوں میں کھجلی، آنکھوں میں کھجلی، آگے پیچھے ساری خارش، ہر آدمی 24 گھنٹے بس کھجا رہا ہے۔ اللہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو گندا تو کر ہی دیا تھا، ایک بوڑھا جس کو بہت خارش لگی ہوئی تھی، یہ جو پرانے لوگ ہوتے لوگ ہمارے باپ دادا یوں نہیں کیا کرتے تھے، اب نیا دین آ گیا، اب نیا قرآن آ گیا، ہمارے باپ دادا یوں کرتے تھے، اور اگر یہ دین ہے شہنشاہ کائنات کا، اور اگر یہ دین ہے اللہ میاں کا، پھر تیرا باپ دادا کون ہوتا ہے؟ پھر کچھ نہیں بنتا باپ دادے کا۔ اگر دین خدا اور اس کے رسول کا ہے، پھر نہ تو تیرا باپ نہ تیرا دادا، تیرے باپ دادا کی کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ میاں نے خارش کی بیماری پھیلا دی، وہ بوڑھا چلا ہلا بھی نہیں جاتا، کہنے لگا میں بھی نوح علیہ السلام کی کشتی میں پخانہ کر کے آؤں گا۔ وہ کنارے پہ بیٹھ کے جب لگا کرنے، کمزور تو تھا، پیر پھسل کے دھڑام اس کے اندر گیا۔ اب وہ جہاں جہاں گندگی لگی، قدرت خدا کی وہیں سے خارش ختم، وہیں سے کھجلی ختم ہو گئی۔ بڑے میاں نے وہیں کھڑے ہو کر نعرہ لگا دیا آ جاؤ خارش کی دوا مل گئی، اور میری قوم آؤ کشتہ مل گیا۔ اس نے کہا کہاں کون حکیم دے رہا ہے، کون سا طبیب ہے، کون سا ڈاکٹر ہے؟ انہوں نے کہا ڈاکٹر و حکیموں کی ضرورت ہی نہیں، یہ کشتی میں جتنا مسالہ پڑا ہے نا یہ سارا ہی دوا، یہ ساری کشتہ ہے۔ بڑے میاں تجھے کیسے پتا چلا کہ یہ مسالہ کام کا ہے؟ انہوں نے کہا میں گر گیا تھا، دیکھو جہاں جہاں لگی نا وہیں سے خارش ختم ہو گئی، پھر میں نے ہاتھوں میں اٹھا کر مل لیا، پڑ گئی ٹوٹ کے قوم جیسے آج کل میلوں پہ نہیں پڑتی۔ بڑے میاں نے کھڑے ہو کر اعلان کر دیا میری قوم آ جاؤ آ جاؤ، خارش کی دوا مل گئی، کشتہ مل گیا، دوا بھی مفت کی۔ برتن لے کر کے آ رہے ہیں، پھر چاندی کے برتنوں میں پخانہ ڈال کے لے گئے، چاٹ رہے ہیں، آخر میری زبان پہ بھی ہے، کانوں میں مل رہے ہیں، آنکھوں میں مل رہے ہیں، سرما ڈال رہے ہیں۔ اب وہ ختم ہونا ہی تھا، دور تک بات پھیل گئی، دوا پل گئی، باقی قوم آ رہی ہے، کشتی کو دھو دھو کر کے پی رہی ہے۔ آواز آئی او میرے نو آ جا وصنع الفلک بأعیننا ووحینا ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا انہم مغرقون۔ اور میرے نبی یہ تو میں نے اپنی قدرت کی تھوڑی سی جھلک دکھائی ہے، اسی طرح برباد کر دوں گا۔ آپ میرے نبی ہیں، فرمایا مجھے اپنی کبریائی کی قسم، جب تیرا لہو بہتا تھا میں دیکھ رہا تھا۔ او میرے نبی جب تیرے سر میں پتھر لگتے تھے، جب تیرے چہرے پہ پتھر لگتے تھے، جب تیری پیشانی زخمی ہوتی تھی، جب لہو بہتا تھا، مجھے اپنی کبریائی کی قسم میں انتظار کر رہا تھا کب میرے نبی کی زبان سے نکلے، کب میں ان کا تختہ نکالوں۔ ساری کشتی کو دو دو کر کے پی گئے۔ سیدنا نوح علیہ السلام نے اعلان کر دیا ہوشیار ہو جاؤ خدا کا طوفان آ رہا ہے۔ انہوں نے کہا دیکھ لیں گے، تو طوفان لا صحیح ایک مرتبہ، ہم کوئی مارے نہیں ہیں، بہت تکڑوں کی اولاد ہیں ہم۔ محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کفار مکہ کہا کرتے تھے وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تو سچا ہے تو پھر عذاب لاتا کیوں نہیں؟ سیدنا نوح علیہ السلام
दोपहर का वक्त है, रोटियां पकवाने के लिए तंदूर पे तशरीफ ले गए। एक बुढ़िया तंदूर पे काम करती थी, रोटियां भी पका रही है और कहने लगी, ऐ नू, सारा जहान तो झूठ बोलता था, तू भी झूठ बोलने लग गया। सही आदमी पर एतराज करना बड़ा आसान है, औरतें भी एतराज करती हैं, मर्द भी करते हैं। आज नहीं कहता हर आदमी। मौलवियों ने बेड़ा गर्क कर दिया, मौलवियों ने यूं कर दिया, गुंडों का, बदमाशों का, रिश्वत खार अफसर का कोई नाम नहीं लेता। किस तरह नाम ले, उनसे तो ताल्लुकात है ना। अल्लाह के पैगंबर को बुढ़िया ने मेरा मारा, और नू तुझे तो झूठ नहीं बोलना चाहिए, तुझे कितने दिन गुजर गए, तूफान तूफान गुजरते करते करते आज तक तेरा तूफान देखा नहीं। नूह अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू आ गए, फरमाने लगा, बुढ़िया खुदा के कहर से डर जा, वो इस पे कादिर है कि तेरे तंदूर में से पानी उबल पड़े। कहने लगी, आग में से? कि हाँ, आग में से। उलमा इकराम ने लिखा है, नूह अलैहिस्सलाम ने पीठ फेरी, वफारत तंदूर, और तंदूर में से पानी उछल कर उबल कर बाहर आया। कुल्ना मिल फीहा मिन कुल्लिन ज़ौजैन इस्नैन व अहलका इल्ला मन सबक़ा अलैहिल क़ौलु व मन आमन वमा आमन माहू इल्ला कलील। सारी उम्र मेहनत की, सारी उम्र पत्थर खाए, 950 बरस चक्कर लगाया, गली गली के धक्के खाए, 84 आदमी पल्ले पड़े। उन सबको बिठा लिया और कश्ती में सवार कर लिया, हर चीज का जोड़ा जोड़ा अल्लाह के हुक्म से रख लिया। जबरदस्त तूफान आया, कश्ती बहने लगी। नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को बुलाया। कुरान मजीद किसकी किताब है? अल्लाह की, और अल्लाह आलिमुल गैब है, वो जानता है हमारे दिलों के राज को। अब एक सवाल पैदा करो, ओ जी पराई कौम मरवाई होगी ना बद्दुआ करके, पराए पुत्र मराने बड़े सौखे ने, पराए लोगों को मरवाना बड़ा सौखा है, अपने तो बचाए होंगे ना। जिन नबी का बेटा नबी, वली का बेटा वली, कलंदर का बेटा कलंदर, आखिर नबी का बेटा है, कुछ भी करे। कुरान करीम ने उसका भी जवाब दे दिया। सैयदना नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को आवाज दी, इरकम माना वला तकुम मल काफिरीन। और मेरे बेटे आ जा, ईमान वाली कश्ती में सवार हो जा, अल्लाह की तौहीद को तस्लीम कर ले, इस बात को मान जा, खुदावंदी करीम के सिवा कोई बचाने वाला नहीं। अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह। उसके सिवा मुसीबत देने वाला कोई नहीं, मुसीबत पहुंचाने वाला कोई नहीं, परेशानी बीमारी देने वाला कोई नहीं, और दे करके दूर करने वाला कोई नहीं। इरकम माना वला तकुम मल काफिरीन। काफिरों के साथ ना जा, मारा जाएगा ओ मेरे बेटे। कहने लगा, जाओ मियाँ, पानी से डराते हो, ये पहाड़ थोड़े ऊंचे हैं, इन पहाड़ों पर चढ़ बैठूंगा, कहां तक पानी आएगा, कितना पानी आएगा। ये तर्जमा मैं खुद नहीं कर रहा, कुरान मजीद में है। क़ाला सआवी इला जबली यासिमुनी मिनल मा। कहने लगा, ओ अब्बा जी, मैं पहाड़ों पे चढ़ बैठूंगा, इतना पानी आने का ही नहीं। अल्लाह के नबी ने रो दिया, फरमाया, क़ाला ला सिमल यौम। आज के दिन पहाड़ नहीं बचा सकते, दरख्त नहीं बचा सकते, टिब्बे और बंद नहीं बचा सकते, इल्ला मर रहीम, मगर जिसको अल्लाह की करीमी की चादर ढांप ले वो बचेगा, जिस पर खुदा करम करेगा, जिस पर खुदा रहम करेगा। और पहाड़ पत्थर कोई शे आज खुदा के गज़ब से नहीं बचा सकते। समझाया, वो तेरा बेटे को ना माना। जूदी पहाड़ के करीब से जब कश्ती गुजरने लगी, अल्लाह के नबी की नजर पड़ी तो बेटा किनान गोते खा रहा है।
کبھی اوپر آتا ہے کبھی نیچے جاتا ہے کبھی اوپر آتا ہے غوطے کھا رہا ہے. باپ آخر باپ ہوتا ہے. پدری شفقت نے جوش مارا, باپ کی محبت نے انگڑائی لی, اللہ کے دروازے کو کھٹکھٹا دیا. ونادى نوح ربه فقال رب ابني من اهلي. او میرے پروردگار تیرا وعدہ تھا تیروں کو بچا لوں گا. وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ. یہ میرا بیٹا میرے سامنے غوطے کھا رہا ہے, ڈوب رہا ہے. میرے پروردگار بچا بچا, اور میرا بچہ گیا بچا لے. آواز آئی اے نوح اور میرے نبی یہ تیرا بیٹا ہے؟ ہاں جی. میں اس کو بیٹا کہہ کے بلاتا رہا, یہ مجھے ابا جی کہہ کے بلاتا رہا. میری بیوی نے جنا, میری بیوی کی چھاتیوں کا دودھ پیا, میرے گھر میں پلا, میرا ہے. آواز آئی یا نوح انہ لیس من اہلک. او میرے نوح یہ تیرا نہیں. الہی میرا کیوں کر نہیں, میں جھوٹ نہیں بولتا. میری پشت سے پیدا ہوا, میری بیوی نے جنم دیا, میرے گھر میں پلا, میری گود میں پلا, میرے کندھوں پہ کھیلا, ابا کہہ کر بلاتا رہا, میرا کیوں نہیں؟ فرمایا نوح انہ لیس من اہلک. میں خدا کہتا ہوں تیرا نہیں ہے. الہی کیسے نہیں؟ فرمایا انہ عمل غیر صالح. اور میرے نبی تیرے عمل اور ہے, اس کے عمل اور ہے, تیرے عقیدے اور ہیں, اس کے عقیدے اور ہیں, تیرا اعتقاد اور ہے, اس کا اعتقاد اور ہے. انہ عمل غیر صالح. اور میرے نبی بات سن لو, اب تو تم نے میرے سامنے اپنے بیٹے کا نام لے دیا, خبردار اگر تم نے دوبارہ نام لیا فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم. یہ اتنا پکا مشرک ہے, یہ اتنا بڑا پکا کافر ہے, اگر تیری زبان سے اس کا دوبارہ نام نکل گیا مجھے اپنی کبریائی کی قسم تاج نبوت اتار لوں گا. الہی میرا کچھ تو لحاظ کر, 950 برس پتھر کھانے والا نبی ہوں, میری ہڈیاں ختم ہو گئی, میری جان ختم ہو گئی, میں نے 50 کم 1000 برس تیرے نام کی وجہ سے مار کھائی, اور میرے مالک اگر میں نے بیٹے کا نام لے دیا تو جلال میں آ گئے. فرمایا میرے نوح اگر اور گناہ ہوتا میں معاف کر دیتا, اور گناہ ہوتا میں معاف کر دیتا, اور جس نے میری جگہ دوسرا میرے سامنے خدا بنایا ہو میں اس کو معاف کیسے کر دوں؟ میری غیرت کے خلاف ہے, میری غیرت کے خلاف ہے, ایسا ہرگز نہیں ہوگا. فرمایا انی اعیذک ان تکون من الجاہلین. یاد رکھو یہ میرا اتنا مبغوض بندہ ہے, میں اس سے اتنا ناراض ہوں, اتنا بیزار ہوں, چاہے تیرا بیٹا کیوں نہ ہو, جو بھی شرک کر کے آئے گا میں اس سے اتنا ناراض ہوں. اگر نبی ہو کر 950 سال مار کھانے والا نبی بھی اگر اس کی سفارش کرے گا میں تاج نبوت تو اتار لوں گا, مگر معاف ہرگز نہ کروں گا. پتہ چلا خدا کے نزدیک شرک ایک ایسی بڑی لعنت ہے اور اتنا عظیم گناہ ہے کہ خدا اسے معاف ہی نہیں کرتا. اللہ کے پیغمبر کو فوراً سمجھ آ گئی میرا پروردگار ناراض ہو گیا. آئے نبی سے زیادہ خدا کی ناراضگی کو کون سمجھ سکتا ہے؟ نبی سے بڑا حوصلے مند کون ہو سکتا ہے؟ فرمایا ربی انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم. اور میرے معبود اور میرے پروردگار تیری کبریائی کی قسم, تیرے رحم و کرم کی قسم, معاف کر دے
میں آئندہ ایسی چیز کا کبھی نام بھی نہیں لوں گا۔ اور تم جو کہتے ہو کہ فلاں غوث نے اللہ میاں سے زبردستی کرا لیا، فلاں ولی نے زبردستی ڈنڈا لے کر اللہ سے کام کرا لیا، دیکھ لیا یہ خدا کا قرآن سنایا میں نے، کون جبر کرے گا؟ ارے 950 برس مار کھانے والا نبی جبر نہیں کر سکا، جس کی ہڈیاں ختم ہو گئی، جس کی کھال ختم ہو گئی، جس کی شکل و صورت کو مار مار کے لوگوں نے بگاڑ دیا، اللہ۔ اور وہ نبی آؤ آئے، اللہ کا دربار کتنا عظیم دربار ہے۔ سیدنا نوح علیہ السلام نے جھولی پھیلا دی، وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور میرے پروردگار اگر تو نے مجھ پہ کرم نہ کیا، اگر رحمت کی چادر نہ اڑائی، تو میں باوجود نبی ہونے کے میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا، مارا جاؤں گا میں۔ نبی نے اتنی جھڑک اور زجر ملنے کے بعد بھی اللہ میاں نے ڈانٹ پلائی، نبی پھر اللہ کے حضور میں عاجزی کرتا ہے، اور خداوند کریم جو ہوا، بادشاہوں کا بادشاہ جو ہوا، بے نیاز جو ہوا، چاہے ایک آن میں سارے جہان کو برباد کر دے، چاہے ایک آن میں پوری کائنات کو بتا دے۔ سیدنا نوح علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید میں بار بار دہرا گیا۔ قوم نے پاگل کہا، دیوانہ کہا، گمراہ بتایا، دھکے مارے، گھسیٹے پھرے بازاروں میں، کشتی میں پخانے کیے، اور خداوند کریم نے پھر بھی بیٹے کے بارے میں اتنی سی بات نہ سنی۔ مفسرین نے لکھا قرآن مجید کے 28ویں سپارے کے اخیر کا ترجمہ دیکھنا کبھی۔ تم کہو گے چلو جی بیٹا تو نافرمان ہو سکتا ہے، شادی ہونے کے بعد بیٹے یوں ہو ہی جایا کرتے ہیں، بیوی تو نہیں بدلا کرتی۔ اللہ کے پیغمبر کا دکھ تو دیکھو، نوح علیہ السلام کے دکھ کو کون سمجھے گا؟ قوم دشمن، برادری دشمن، چچے تائے دشمن، بیٹا دشمن، گھر والی بھی دشمن۔ اندازہ لگا نوح علیہ السلام کے جگر پہ کیا بیتی ہوگی جب گھر والی بھی نہیں مانتی۔ فرمایا نا کہ آ جا کشتی میں سوار ہو جا، لگا ذرا ٹھہر کے آؤں گی، دیکھ کے آؤں تیری بات سچی ہے کہ نہیں، میں دیکھ آؤں، پہلے پیچھے کو دیکھ کے آتی ہوں قوم کو۔ بیٹے کو بھی بیوی کو بھی دونوں کو رگڑا چڑھ گیا، اور قرآن نے بیٹے کا اور بیوی کا خاص طور سے اس لیے ذکر کر دیا کہ تم جو کہتے ہو کہ فلاں کی نسل بخشی جائے گی، فلاں کی نسل سیدھی جنت میں جائے گی، یہ نبی کی بیوی، نبی کا بیٹا، نبی کے کہنے کے باوجود خدا نہیں مانتا، تو تو کون ہوتا ہے تجھے جنت کے تالا اور کنجی ہوئی پکڑا دے گا؟ دماغ میں بات جو آئی ہوئی ہے نا لوگوں کے کہ جی قرآن شریف کا ورقہ اگر گندی نالی میں گر جائے پھر بھی قرآن ہے نا، میاں سید سید ہے، بھاوے وہ کتے ریچھ لڑاوے، بھاوے وہ خنزیر سور دا شکار کھیلے، کرائی نماز نہ پڑھے، داڑھی مناوے، مچھا رکھے، شرابہ پیوے، چرس بم پینگ، دنیا بھر کے عیب کرے، پھر سید کا سید، اس کے سید بنے میں کوئی فرق نہیں آتا۔ اس لیے قرآن مجید نے کھوپڑی کو صاف کرنے کے لیے نبیوں کے واقعات سنائے۔ ارے یہ تو 60ویں اصل تو سید اصلی ملتا نہیں، کیوں؟ شاہ صاحب تو مر گئے، شاہ صاحب رہ گئے۔ ہاں جس نے بخاری کو دیکھا ہے نا، ذرا گردن تو جھکاؤ، سید وہ ہوتا ہے شکل دیکھو خدا یاد آ جائے۔ اور یہ ہمارے علاقے کے، ہمارے ملک کے جتنے سید ہیں نا، او کالے سیاہ الٹا توا، ایمان سے بڑے بڑے دانت، ٹیڑھا ناک، چوندی چوندی آنکھیں، بگڑا ہوا چہرہ، ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے پہلے ہی جہنم میں جل کے آئے ہو۔ بے دینی کی پھٹکار پڑتی ہے نا، ورنہ سید اللہ اللہ اللہ، سید تو خود بھوکا رہتا ہے دوسروں کو کھلاتا ہے، سید خود ننگا رہتا ہے دوسروں کو پہناتا ہے، سید خود کھڑا ہو کر پیرا کرتا ہے دوسروں کو آرام کراتا ہے۔ یہ اچھے سید ہمارے زمانے کے کبڈی 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 ہو رہی ہے، رات دن بھاگے پھریں دنیا کے پیچھے، نہ نماز نہ روزہ نہ قرآن نہ دین نہ ایمان نہ کلمہ نہ لینا نہ دینا۔ بھائی واہ خدا بھی خدا ہی ہے، سارے رگڑے کار کیے۔ فرما جاؤ اگر تم سید بھی ہو تو 60ویں نسل ہوگی۔ میں نے نبی کی بیوی کا لحاظ نہیں کیا، تو کون ہوتا ہے؟ جا جا
तेरी नस्ल 30वीं 35वीं तो होगी। मैंने नबी के बेटे का लिहाज नहीं किया, तू कौन होता है? यहाँ तो अमाल की बात है, किरदार की बात है। किरदार बनाओ, अमाल अच्छे करो, फिर चाहे कौम का फकीर हो, कौम का मिरासी हो, कौम का शेख हो, राजपूत हो, कोई भी हो, यहाँ तो अमाल देखे जाएंगे। अगर अमाल गलत है तो फिर सीधा जहन्नुम में जाना पड़ेगा। खुदाबंद करीम कुरान करीम सुना सुना कर हमें खबरदार कर रहे हैं, आगाह और मुतनब्बे करते हैं। मोहम्मद मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को समझा रहे हैं, देखो फलां बर्बाद हुए, फलां का बेड़ा गर्क हुआ, तुम बच जाओ, तुम बच जाओ। अल्लाह हमारी खैर खाई करते हैं। खुदाबंद करीम हम सबको कुरान करीम समझने की और समझ कर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।